نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص صفات کا تذکرہ کر کے ان کے ماننے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی بتائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صفات کا تذکرہ ہو گیا، تفصیل سے آیا الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ وہ لوگ جو ایسے رسول اور نبی کی اتباع کرتے ہیں جو امی ہیں اور جن کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں کیا، جو نیکی کا حکم کرتے ہیں، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو، بری چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور امت سے، لوگوں سے، ان کے ماننے والوں سے اس بوجھ کو اور گردنوں کے طوق کو اتار دیتے ہیں جو ان کے گلوں میں پڑا ہوا ہے، یعنی مشکل احکامات کو ختم کر کے آسان احکامات عطا کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، بہت آسان بنا کر پیش کیا گیا، ہر شخص کے لیے عمل کرنا بہت آسان۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات اللہ کی طرف سے پہنچائے ہیں وہ بہت آسان کرتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں ہم دیکھیں گے سابقہ شریعتوں میں وہ احکامات سخت تھے، اس شریعت میں آ کر وہ بہت آسان ہو گئے، احکامات ختم ہو گئے، سخت احکامات۔ اب آپ ایک بات دیکھ لیں، نماز کا مسئلہ ہے، کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخواست کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ سے درخواست کی تو ہوتے ہوتے کتنی ہو گئی؟ 5، لیکن ثواب 50۔ نمازیں کتنی؟ 50 سے 5 ہو گئی اور ثواب کتنا رہا؟ 50 باقی رہا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کچھ لوگوں کو کام پر لیا اور ان سے کام لیا، فجر سے لے کر ظہر تک کام کرایا، مزدوروں کو ایک ایک قیراط دیا، ایک قیراط سمجھو 100 روپے، ایک سکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ پھر دوسرے لوگوں کو کام پر لگایا، ظہر سے عصر تک کام کرایا، ان کو دیا ایک ایک قیراط۔ کچھ اور لوگوں کو کام پر لگایا عصر سے مغرب تک اور ان کو ملے 2 قیراط۔ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں فجر سے ظہر تک، یعنی 6 بجے سے لے کر 1 بجے تک 7 گھنٹے، مزدوری کتنی؟ 1 قیراط۔ اور کچھ لوگوں کو ظہر سے عصر تک، 1 سے 5 تک 4 گھنٹے، مزدوری کتنی؟ 1 قیراط۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کو عصر سے مغرب تک کام پر لگایا، ان کو کتنے مل رہے ہیں؟ کتنا وقت؟ 5 بجے سے 6:30 تک، 5 بجے سے 6:30 تک 1.5 گھنٹہ، کام کم اجرت زیادہ۔ پہلے کے مزدوروں نے کہا کہ بھئی آپ نے تو یہ صحیح نہیں کیا، ہم سے مزدوری زیادہ لی، کام زیادہ لیا، مزدوری کم دی۔ کہا کہ تمہاری جو حق الخدمت تھی دی نہیں دی، وہ تو دی۔ کسی کو میں زیادہ نوازتا ہوں تو وہ میرا فضل ہے، کسی کو زیادہ نوازتا ہوں تو میرا فضل ہے، کسی کم کام پر زیادہ
بھائی مزدور آدمی صبح سے شام تک سخت کام کرتا ہے, بوجھ اٹھاتا ہے, مشقت کا کام کرتا ہے, اس کو مزدوری کتنی ملتی ہے؟ رات تک, صبح 9 بجے سے شام 5-6 بجے تک مشقت والا کام کرے گا, مزدوری کتنی ملے گی؟ 400-500 روپے ملے گی. ایک آدمی اس سے اوپر ہوتا ہے مستری, اس کا کام اس کے مقابلے میں تھوڑا ہلکا ہوتا ہے اور تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ ڈبل ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں انجینئر ہوتا ہے, وہ تھوڑا گھر کے نگرانی کرتا ہے, اس کی تو کئی گنا بڑی ہی ہوتی ہے. اور ایک آفیسر ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو, بلڈنگ کی تعمیر کا جو نقشہ ہے اس کو پاس کرتا ہے. وہ اے سی میں بیٹھ کر صرف ایک دستخط کرتا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے؟ ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں ہوتی. بھائی بعض کام ہونے مشقت کم ہے, اجرت زیادہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر فرمایا, پہلی دو مزدور جو ہے وہ یہود و نصارہ ہیں. کیا ہے؟ یہود و نصارہ ہیں. انہوں نے محنت جتنی کی ان کو ملا, اور آخری جو ہے وہ امت محمدیہ ہے, کام کم اجرت زیادہ. پہلے قوموں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی, عاد و سمود کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی. قوم عاد کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے بچے 300 سال پر تو بالغ ہوتے ہیں. کتنے؟ 300 سال پر بالغ ہوتے تھے. ہماری 8 نسلیں گزر جاتی ہیں 300 سال. گزرتی ہے نہیں گزرتی؟ 8 نسلیں گزر جاتی ہیں. قرآن کریم میں ان کی نقشہ اللہ نے کھینچا ہے, ان کے ڈول کا, کہ وہ کیسے ہوتے تھے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ. جب اللہ کا عذاب آیا تو عذاب کے بعد جو زمین پر گرے ہوئے تھے ہلاک ہو کر, اس کی تصویر کشی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ. وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے. ہمارے یہاں کھجور کا درخت تو نہیں ہوتا, البتہ ناریل کا درخت ہوتا ہے. دیکھا ہے کتنا لمبا ہوتا ہے؟ کم سے کم 3 فلور. بلڈنگ اگر اس کے بازو رکھی جائے تو کم سے کم کیا ہے, 3-4 فلور تو آسانی سے آ جاتا ہے. اور اس سے لمبے لمبے بھی ہوتے ہیں. کھجور کے درخت بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ان کا ڈول اتنا لمبا ہوتا تھا, عمریں اتنی زیادہ ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما. اپنے قوم میں وہ تبلیغ کی کرتے ہوئے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے 950 سال تک رہے. کتنی لمبی عمر تھی, اتنی لمبی عمریں تھی. اور جو عمل کرتے تھے ان کو ثواب ملتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا صدقہ ہے کہ اس امت کو کام تھوڑا ثواب بہت زیادہ. نبی پاک حضرت سورہ قدر کی تفسیر میں, اس کے شان نزول میں جو روایات ہیں, ان میں ایک روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے مختلف لوگوں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے بڑی بڑی عمریں اللہ نے ان کو دی, اور ان بڑی بڑی عمروں میں انہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی, نافرمانی دی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کو بہت افسوس ہوا کہ ان کو بڑی عمریں ملی تھی, انہوں نے اطاعت کی, ہماری اپنی عمریں ہی دی. تو اس افسوس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر نازل فرمائی. 1 رات عبادت کرو, 1000 مہینے عبادت کا ثواب. 1 رات کوئی مشقت کر کے پا لے تو پوری زندگی عبادت کرنے کا ثواب. عمریں کتنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں جو ہے 60-70 کے درمیان ہوں گی عموماً. کتنی؟ اب تو اور کم ہو گئی. 40 ہوتے ہی امراض لاحق ہو جاتے ہیں, یہاں درد وہاں درد, وہ تکلیف, بی پی, شوگر. 40 سال کے بعد ڈھیلا.
اور اس کے بعد جو عمر گزار ہے وہ کیا ہے؟ بونس میں گزار. تو میرا 60-70 ایک رات عبادت کر لے گا, ساری عمر کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا. 10 راتیں عبادت کر لے گا زندگی میں, 10 سال اگر محنت و شقت سے پائے تو کتنے ہیں؟ 800 سال سے زائد عبادت کرنے کا ثواب. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کتنے آسان کیا ہے احکامات ملے. دین پر چلنا اتنا آسان کر دیا. رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے, آدھی رات عبادت کا ثواب. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے, باقی آدھی رات عبادت کا ثواب. ہم خرما و ہم ثواب, میں کھاؤ اور ثواب بھی پاؤ. سحری پہلے تو یہ تھا کہ روزہ رات سے شروع ہو کر رات کو ختم ہوتا تھا. مغرب کے بعد روزہ کھولنے کا وقت, آنکھ لگ گئی تو پھر روزہ شروع. اللہ کے نبی نے پھر اس کے بعد سہولت پیدا فرما دی اللہ کے حکم سے کہ نہیں, اب کیا ہے, صبح صادق تک کھاؤ. کھاؤ ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ اس کھانے میں برکت ہے. سحری کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سحری کھا رہے تو فرمایا, بلایا, آؤ برکت کا کھانا کھا لو. تو کتنا آسان بنا کر دیا, دیا نہیں دیا, کتنا آسان بنا کر دیا. ہم ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہے. تو دین بہت آسان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین یسر, دین کیا ہے؟ بہت آسان ہے. آدمی کرنا چاہے, دل میں عظمت ہو تو ہر چیز آسان ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی کچھ صفات بیان فرمائی. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, وعزروہ اور آپ کی مدد کی, آپ کے دین کی مدد کی, فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ, عزروہ آپ کی تعظیم اور توقیر, آپ کی عظمت کی, ونصروہ اور آپ کی مدد کی, واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کا اتباع کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا. اولئک ھم المفلحون, ان لوگوں مکمل کامیابی ہے. فلاح دنیا کی بھی کامیابی, فلاح آخرت کی بھی کامیابی. 4 چیزوں پر اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی. پہلی چیز اللہ کے نبی پر ایمان لانا. پہلی چیز اللہ کے نبی پر ایمان لانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان, اللہ کا بندہ مان, آخری نبی اور آخری پیغمبر مان کہ آپ امام الانبیاء ہیں, آپ سید المرسلین ہیں, آپ سارے کائنات میں سب سے افضل ہیں. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. آپ پر ایمان لانا یہ پہلے اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر محنت اور مشقت اور بغیر مانگے کے مسلمانوں کے گھروں میں گھرانوں میں پیدا کیا, تو ہمیں ایمان کی دولت مفت میں مل گئی. کیسے مل گئی؟ مفت میں مل گئی. جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی, لہذا ہمیں قدر نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تمہیں تمہاری امت کو دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھی جاتی ہے, لیکن یہ کامل درجے کو ان لوگوں کو ملے گی جو آخری امت ہے. تو بغیر محنت کے ملا ہے نا, لہذا قدر نہیں ہے, قدر پیدا کرنا چاہیے. تو پہلی صفت اللہ کے نبی پر ایمان لانا. دوسری وعزروہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, عظمت, آپ کی قدر, آپ کی تعظیم بہت ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے سمجھا.
یہی تو فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. دیکھو اللہ کے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں پکارتے ہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی سے جب بات کرو نبی کی آواز سے آواز نیچی رکھا کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. زور سے نہ بولو جیسے آپس میں بولتے ہو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اگر تم ایسے کرو گے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں. یہ نبی کی تعظیم سکھائی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ بہت بے تکلف تھے. پہلے جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو بہت احتیاط. اللہ کے نبی کی عظمت کی بنیاد پر نظر اٹھا کر نظر ڈھک کر نہیں دیکھ سکتے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی کہے اللہ کے نبی کی صفات بیان کرو آپ کے حلیہ بیان کرو میں بیان نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ کے نبی کی حیبت کی وجہ سے میں نے کبھی آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آتے نظریں نیچے جھکی ہوئی ہو. آپ کی مجلس میں بیٹھتے احادیث میں آتا ہے سب کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی. صرف حضرت ابو بکر و عمر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے. اللہ کے نبی کی تعظیم صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر حجرے کے اندر ہوتے اور صحابہ کو ملنا ہوتا پہلے تو انتظار کرتے باہر سے آواز نہیں دیتے. منع کیا گیا کہ باہر سے زور زور سے آواز دے کر اللہ کے نبی کو مت پکارے. کبھی ضرورت پڑتی تو انگلیوں کے ناخنوں سے آہستہ سے دستک دیتے. ہاتھ سے بھی دستک نہیں دیتے بلکہ کیا ہے انگلیوں کے ناخنوں سے. یہ تعظیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کی تعظیم ہے. آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کا نام آئے تو دل تعظیم سے جھک جانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده ولم يصلی علیہ. آپ کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود پڑھا جائے. سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو وہ درود نہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اس وقت آپ کی کوئی بات آئے تو اس کا انکار نہ کرے اس کا مقابلہ نہ کرے. یہ اللہ کے نبی کی تعظیم ہے. کوئی سنت کے بارے میں کہے تو آپ جھکا کر مان لے. کوئی ہیل و حجت نہ کرے. یہ اللہ کے نبی کی تعظیم ہے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جائے آپ کے روضے پر جائے تو کانپتے ہوئے جائے عظمت کا خیال رکھ کر جائے. آج ہمارا کیا حال ہے اللہ معاف فرمائے ان موبائلوں نے تو بیڑا غرق کر دیا. موبائلوں نے تو بیڑا غرق کر دیا. جس کی بارگاہ میں جا کر فرشتوں کے سردار کے پیر کانپتے تھے آج ہم وہاں جا کر پیٹ بجا کر سلفیاں لیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایا تصویر کشی سے منع فرمایا. ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ من قتل نبیا او قتله نبی وعالما لم ينتفع بعلمه والمصبرون. قیامت سے میں سب سے سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے نبی کو قتل کیا یا اس کافر اور معاند کو ہوگا جس کو نبی نے قتل کیا. جس کو نبی قتل کرے وہ کتنا بڑا کافر ہوگا کتنا بڑا دشمن خدا ہوگا. اور ایسے عالم کو ہوگا جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اور تصویریں بنانے والوں کو ہوگا.
اتنی سخت وعید اللہ کے نبی نے حدیث میں سنائی، اور ہم جا کر کہاں لیتے تصویریں؟ اللہ اکبر، روکتے کھڑے ہو جاتے، نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ کی طرف پیٹ کر کے سلفیاں لیں، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ ادب ہے۔ یہاں تو یہ کہا گیا آؤ تو نگاہیں جھکا کر آؤ، بولو تو آواز پست کر کے بولو، بلانا ہو تو زور سے آواز نہ کرو۔ اللہ کے نبی کی تعظیم۔ دوسری ذمہ داری ایمان والا، ایمان لانا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی کی تعظیم کرنا، اور تیسری بات اللہ کے نبی کی مدد کرنا۔ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا ان کے لیے تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے، آپ کا ساتھ دے دین کے پھیلانے میں، اور جن کو اللہ کے نبی کا زمانہ نہیں ملا ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کی دین کی اشاعت میں مدد کریں۔ دین کو اللہ کے نبی نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی، عیش و راحت کو ترجیح دیا۔ اگر اللہ کے نبی دنیا میں عیش و آرام سے رہنا چاہتے تو اللہ دنیا ہی کو جنت بناتا نہیں بناتا۔ ساری کائنات جس کے صدقے میں بنائی گئی، اس کی ایک آہ پر، ایک سوال پر اللہ کیا نہیں نوازے۔ طائف کے میدان میں پتھر کھا کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے بھیجے گئے۔ آپ کہیں تو ان دو پہاڑوں کو ملا کر چکی کی طرح پیس دو، اور جتنے طائف کے لوگ ہیں اس کے درمیان پیس کر مسالہ بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس فرشتوں کو بھیجا گیا، اللہ کے نبی اے میرے محبوب، آپ اگر چاہیں تو یہ احد کا جو پہاڑ ہے اس کو سونا بنا دیا جائے گا، آپ کے ساتھ چلا کرے گا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو کیا نہیں ہوتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے؟ ہم اور آپ کے لیے، ہم اور آپ کے لیے کیا کیا تکلیفیں دی سکتی، کیا کیا مشقتیں برداشت دی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے، بولنے کو تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن کبھی تصور کیا؟ کبھی زندگی میں 50 سال 70 سال 80 سال کی زندگی ہو گئی، کسی کو دیکھا ہے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے؟ آدمی کو کھانا میسر نہ آئے اور پیٹ سوکھ کر پیٹ کو لگ جائے، کھڑا ہونا مشکل نہ ہو، تو بیلنس کے لیے بیچ میں پتھر باندھ دیا جائے۔ سوچ سکتے ہیں؟ یہ نبی نے کیا، کس کے لیے کیا؟ ہم اور آپ کے لیے کیا، ہم تک دین پہنچانے کے لیے کیا۔ ہم ان کی سنتوں کو، احکامات کو بغیر ذرہ برابر تکلیف کیے اور سوچے احساس کیے قربان کر دیتے، چھوڑ دیتے، زندگیوں سے نکال دیتے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر سے اللہ کے نبی گریبان پکڑ کر پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ آج ہم لوگوں کو بتانے کے لیے بہت سے آزار کرتے تھے، بہت سے ہیلے بہانے کرتے تھے، کہ یہ بہانے کل نبی کے سامنے کام آئیں گے؟ ذمہ داری ہے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں لانا اور اس کو آگے بڑھانے میں مدد کرنا، تعاون کرنا، یہ تیسری ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی ذمہ داری واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کا اتباع جو اللہ کے نبی کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم اور شریعت مطہرہ۔ قرآن کریم کا اتباع یہ چوتھی ذمہ داری ہے مسلمان۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، ہماری زندگی میں قرآن کا کتنا حصہ ہے؟ جائزہ لیں کبھی بیٹھ کر، کبھی ٹٹولیں، کبھی دیکھیں ہماری زندگی میں دوستوں کے لیے حصہ ہے، بیوی کے لیے حصہ ہے، بچوں کے لیے حصہ ہے، کاروبار کے لیے حصہ ہے،
ہوٹلوں میں گپشپ کرنے کے لیے حصہ ہے, موبائل کے لیے حصہ ہے, فضول اور لایانی باتوں میں گزارنے کے لیے, اور دنیا جہاں کے بیکار اور لایانی اور بکواسوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. کیا قرآن کے واسطے وقت ہے؟ قرآن سیکھنے کے واسطے وقت ہے؟ قرآن سمجھنے کے واسطے وقت ہے؟ قرآن پر عمل کرنے کے واسطے وقت ہے؟ قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے وقت ہے؟ نہیں ہے. تو ہم اس معاملے میں کچے. 4 باتیں بتائی گئی. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. بس وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, آپ کی تعظیم اور توقیر کی, آپ کی مدد کی, اور آپ کے ساتھ نازل شدہ نور کی اتباع کی, یعنی قرآن کریم کی. اولئک ھم المفلحون, انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. آیت کے شروع میں کہا گیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, جو نبی امی کی, رسول امی, نبی امی کی اتباع کرتے ہیں. تو اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال احادیث کا اتباع ہے. اور آخر میں کہا گیا واتبعوا النور الذی انزل معہ, قرآن کا اتباع. تو ایک مسلمان کے لیے قرآن کا بھی اتباع ضروری ہے اور احادیث کا اتباع بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے, اس نعمت کا ہمیں احساس نصیب فرمائے, صحیح معنوں میں ہمیں مومن بنائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کرنے والا اور آپ کی لائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا اور دین کی اشاعت میں مدد کرنے والا بنائے, اور قرآن کریم سے ہمارے تعلق کو جوڑ کے دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کا ہمیں مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.